والد صاحب پروفیسر توقیر احمد، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سرکاری ملازم نہ ہوتے تو وہ انقلابی ہوتے. اس میں بھی انقلابی تھے. ہاں جی، میں وہی بتانے لگا ہوں کہ وہ اصل وہ والے انقلابی ہوتے جو سیاسی پارٹیوں کے اندر پھر اپنی آخری حد تک جاتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے والد صاحب کے 4 بچے تھے میرے سمیت، اور ان چاروں کو جب ایک بچہ آپ دنیا میں لے کے آتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو جو بہترین آپ دے سکتے ہیں زندگی میں سہولیات، اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور اس کو ایک قابل انسان بنا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. ادروائز آپ بچے پیدا ہی نہ کریں، بچے پیدا بلکہ کم کرنے چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ بچوں کو یہ سب کچھ نہیں دے سکتے. اب چونکہ میرے والد صاحب نے 4 بچے تھے تو انہوں نے ان کو پالنا بھی تھا، پڑھانا بھی تھا، انہوں نے ان کو اچھا کھانا بھی کھلانا تھا، کپڑے بھی پہنانے تھے. پروفیسروں کی اولاد کی وجہ سے ایک وفاداری ہوتی ہے. تو یہ وہ واحد چیز تھی جس کی وجہ سے وہ سیاسی طور پہ انقلابی نہیں ہو سکے کہ وہ چھوڑ دیتے سب کچھ اور بس وہ تن من دھن کی بازی لگا کے تو وہ ہاں تو وہ اس لیے صرف انہوں نے نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ کوئی انسان یہ کرے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. یہ میرا اپنا وہ نقطہ نظر ہے. لیکن بہرحال بچے آپ دوسروں کے بچوں کے لیے کیا کریں گے جب اپنے بچوں کو آپ نے بے سر و سامان جو ہے چھوڑ دیا ہے. تو میرے والد صاحب اگر نہ ہوتے سرکاری ملازم تو وہ ڈیفینیٹلی انقلابی ہوتے، یہ مجھے پکا پتہ ہے. میرے والد صاحب نے اپنے پرنسپلز کے ساتھ لڑائی کی مختلف ادوار میں. ایک تو سب پہلی دفعہ جب انجمن حمایت اسلام کالج میں پہلے گئے، مہدی بھائی کو شاید بھی آپ پتہ ہو، تو پرنسپل بڑا بدتمیز سا کوئی آدمی تھا. ہوتے ہیں مختلف قسم کے لوگ. اس نے والد صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح کی 2-3 دفعہ رویہ کیا یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو میرے والد صاحب نے ان کو جا کے ٹھیک ٹھاک پہلے سنائی جو دل کے اندر تھا، اور وہ نوکری چھوڑ دی. پھر نوکری کے بغیر رہے کافی عرصہ. ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج فیصل آباد، پھر ان کی وہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی. پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے اور 1975 کی بات ہے. 75 سے لے کے پھر 1997 تک وہ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا. تقریباً 23 سال یا 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی یہ جو چیز ہے نا، یہ کہ وہ لڑ پڑتے تھے اپنے حق کے لیے، یہ بچوں میں بھی آئی سب میں. میری والدہ صاحبہ بہت پیسفل عورت تھیں، وہ نہایت کمپوزڈ. آپ سب کو معلوم ہے، آپ تو ان کے ساتھ اپنے سب نے اسٹوڈنٹس کے طور پہ وقت گزارا ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی ایک ریبیلیس اسٹریک آیا میرے والد صاحب کی وجہ سے. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری والدہ صاحبہ نے ایک پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ان کی بیٹی کو نقل کرتے پکڑ لیا کالج میں. نام نہیں لینا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں وہ اچھا نہیں لگتا ایک تعزیتی ریفرنس میں سیاسی بات زیادہ کی جائے. لیکن یہ بات کہنا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی بیٹی تھی. وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو نہیں نقل کر سکتی، یہ تو نہیں ہو سکتا. میری جو والدہ صاحبہ کی جو پرنسپل تھیں اسی طرح، اب وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی نوکری دیکھنی ہوتی ہے اور شاید وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گی. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کیا کریں گے، لیکن جو طریقہ تھا وہ میری والدہ کو پسند نہیں آیا. تو یہ پھر ایک معاملہ چل پڑا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پہلے یہ کیا، اوپر سے آپ اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اس حد تک کیوں چاپلوسی کرتے ہیں کسی کی بھی. تو اس کی وجہ سے میری والدہ کو بھی کافی نقصان پہنچا ان کی جاب کو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ان کو. یہ ہم نے سامنے ہوتے دیکھا ہوا ہے. پھر میرے والد صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک اور پرنسپل ان کے تھے، کچھ عرصہ پہلے تک وہ رہے. ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک نظریاتی معاملہ شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. اور وہ لڑائی جو تھی وہ آخر وقت تک چلی، ابو کی ریٹائرمنٹ تک. اور ریٹائرمنٹ تک میرے والد صاحب جو تھے وہ اتنا نقصان اٹھا چکے تھے ہر قسم کا. ان کے بارے میں حرزہ سرائی کی گئی، بڑی باتیں کی گئیں. اس میں بہت ایک عجیب واقعہ بھی شامل تھا جو میرے والد صاحب کو بالکل پسند نہیں تھا. اس میں کچھ عورتوں کی حوالے سے کچھ ان کو لگا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا، گورنمنٹ لاہور کی تاریخ میں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بھی اس میں وہ ان کے لیے بڑی ایموشنل بات تھی کیونکہ وہ عورتوں کے حقوق کے بڑے علم بردار تھے. تو وہ بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ لڑائی پوری طرح لڑی. پھر ایک لڑائی اور ہے جو میرے والد صاحب لڑتے رہے. یہ تو آپ کہیں گے نا کہ پرسنل لیول پہ ایک اصولی طور پہ آپ لڑتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر لڑتے ہیں کہ اس کا
کیا نتیجہ نکلے گا. اس وقت ہم پڑھ لگ چکے ہوئے تھے, ابو کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا. انہوں نے کہا دیکھی جائے گی. تو ایک اور لڑائی تھی جو ٹریڈ یونینز کے فرنٹ پہ وہ لڑتے رہے. ہاں, ٹیچرز ایسوسیشن, لیکچر ایسوسیشن, پروفیسر ایسوسیشن, یہ ان کا پارٹ رہے. پنجاب لیکچرز ایسوسیشن کے تو پریزیڈنٹ بھی رہے. اور جس زمانے میں یہ پریزیڈنٹ تھے تو مجھے یاد ہے کہ یہ جاتے تھے جلوسوں میں, اور کئی دفعہ ان پہ لاٹھی چارج ہوا ان لوگوں پہ. تو میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے آگے مجھے کہا, اسپیشلی مجھے اچھی طرح وہ بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ بہت غلط یہ کام ہے, اپنے رائٹس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو آپ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یار اور کیا کروں, میں ہوں ہی ایسا, یہ کرنا پڑے گا, اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی تو یہ بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے حق کے لیے. اچھا, میرے والد صاحب کے گھر میں اور میری والدہ ہمارے گھر میں ان دونوں کی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. یہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے دونوں, آپ سب کو معلوم ہے, ڈاکٹر علی ساجد کو بھی معلوم ہے, اور ظاہر مہدی صاحب کو بھی معلوم ہے, اور باقی سب بھی جانتے ہیں, خان صاحب کو بھی جانتے ہیں. تو وہ ان کی جو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں تھیں نا, میں بہت پڑھتا تھا کتابیں, میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا کوئی نہ کوئی کتاب. یہ میرے بہن بھائیوں کو پتہ ہے اس بات کا, میں بڑا ایوڈ ریڈر تھا. تو وہ مجھے ان کی کتابیں بھی ہاتھ لگ گئی. تو میری کتاب تھی ریڈ بک آف چائنا, لال رنگ کا اس کا سر ورک تھا. میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی. مجھے پہلے تو سمجھ یہی کیا ہے, جب میں نے زیادہ پڑھی تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اب ظاہری بات ہے موضوع تم نے لکھی تھی وہ, اور وہ چھوٹی کتاب تو تھی نہیں, ایک بہت بڑا انقلابی تھا. اس نے سماجداری نظام کے خلاف ایک پورے اتنے بڑے ملک میں انقلاب کیا تھا. اس کی ایک ایک سطر جو تھی وہ پڑھنے والی تھی. جب میں نے وہ پڑھی تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ یار یہ تو کوئی عجیب ہی ہے. پھر میں نے ابو کی نا اور کتابیں پڑھنی شروع کر دی. تو پھر میں نے چند سال بعد میں نے پھر کوئی کتاب اٹھائی, پھر میں نے پڑھنی شروع کر دی, مطلب گیپ ڈال کے. تو ایسے ایسے میرے اندر نا ایک چیز آنا شروع ہوئی جو میرے والد صاحب سے مجھے ٹرانسفر ہوئی ایکچولی, کہ ایک ریبیلیس اسٹریک بھی آیا, ریولوشنری وہ آئیڈیاز بھی آئے. یہ میرا خیال ہے کہ میرے والد صاحب ایسے نہ ہوتے تو میں شاید ایسا نہ ہوتا. آپ بھی اسٹیریوٹائپ ہوتے ایک سنگر. جی بالکل ایسے ہی ہوتا جیسے باقی سب میں. اور ایک بات اور, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن میرے والد صاحب نے ہمیشہ ایک پروگریسو جس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں, اور ایک انلائٹنڈ جس کو ہم روشن خیال کہتے ہیں, یہ زندگی گزاری. اور وہ پاکستان کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر روشن خیال اور ترقی پسند نہیں ہوں گے پاکستانی تو یہ خوشحال بھی نہیں ہو سکیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اگر کوئی رستہ ہے آگے جانے کا تو وہ انہی دو چیزوں میں ہے, ترقی پسندی اور روشن خیالی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ اقوام عالم سے کٹ جائیں گے, آپ کو اپنے ہی وزن تلے دبنا پڑے گا. جو بھی آپ نے اپنی روایات کا جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے ایسی جو کہ اس وقت اس ملک کی سوسائٹی کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. آپ اپنی جا کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھیں جو باہر بیٹھے ہیں, وہ جس طرح کے انٹرنیٹ پہ چیزیں کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جو آپ ان کو بتا رہے ہیں گھروں میں یا کہیں پہ بھی, وہ نہیں میچ کرتا اس کے ساتھ. وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں, آپ ان کو جکڑنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہمارا جو موسیقی ہے, موسیقی بھی ایک روشن خیالی کا ایک معاملہ ہے. تو ہمارے گھر میں تھی, آپ نے بھی کہا, ابھی خان صاحب نے بھی کہا, انظار مہدی صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ والد صاحب بڑے شوقین تھے آرٹ کے. تو یہ جو سنگر بننے والا جو معاملہ تھا, یہ بھی اگر میرے والد صاحب ایسے نہ ہوتے تو بھائی اتنا ہوتا. بالکل, کیونکہ میں صرف نہیں ہوں, میرا بھائی بھی ہے فواد, یہ میرا بھائی ماد بھی ہے. میرے گھر میں تمام لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور گاتے ہیں یا کوئی آرٹ کے ساتھ تعلق ہے ان کا. جی, تو پھر 3 واقعات چھوٹے چھوٹے ہیں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کس طرح کی تھی. انہوں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی تھی, وہ ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے, حالانکہ ٹیوشن پڑھانے سے بڑے پیسے ملتے ہیں, وہ نہیں پڑھاتے تھے. میری والدہ اور میرے والد صاحب دونوں کالج سے واپس آ جاتے تھے اور اس کے بعد سارا وقت ہمارے ساتھ رہتے تھے, کوئی ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی, اس کو مینٹین کرتے تھے, اور باقی ہم سب کا جو ضروری معاملات تھے وہ بھی دیکھتے تھے, فیس دیتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے, لیکن وہ ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے. تو میرے والد صاحب جو تھے ان کو بالکل کسی قسم کا لالچ نہیں تھا, بالکل لالچ سے پاک آدمی تھے. یہ ہم سب بہن بھائیوں میں بھی آیا ہے, ہمارے اندر کوئی لالچ نہیں ہے.
ایک دفعہ ایک بیوقوف سا ایک میرا ایک سنگر ایک میرا ہے کنٹمپریری ہے، اس نے ایک غلط میرے پہ الزام لگا دیا کیونکہ بحث ہو رہی تھی. تو میرے والد سے جب میں گھر واپس آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ نے اس کو وہیں پکڑا کیوں نہیں؟ وہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ پہ پیسوں کا الزام لگایا. مطلب اس حد تک وہ غصہ کھا گئے کہ انہوں نے کہا پیسوں کا الزام، وہ بھی ہم لوگوں پہ، تو یہ کیسے کسی نے یہ ہمت کر دی؟ تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو ہدایت دے جس نے یہ کیا تھا. لیکن میرے والد صاحب کا اس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ کتنا وہ اس بات کا پرائڈ لیتے ہیں، کیونکہ ہم بھی سب لیتے ہیں کہ کوئی کرپشن، کوئی بے ایمانی نہیں کی. آپ نے نہیں کی، یہ اور لوگ جتنے بیٹھے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہیں کی جو والد صاحب کے ساتھ رہے. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ اخبار پڑھ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں یہ جو پاکستان تھا نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سب کے لیے. یہ جو پاکستان تھا نا، ہم نے سمجھا تھا کہ جب ہم یہاں آئیں گے تو سب لوگوں کو ایکول رائٹس ملیں گے، سب لوگ انجوائے کریں گے، خوشحالی ہوگی، لوگ اپنی پریکٹسز کر سکیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اب یہ پتہ چلا ہے اس ایج میں آ کے، اس زمانے میں ابو کی ایج تھی کوئی 65 66، ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے. مجھے اب پتہ چلا ہے یہ ادھر آ کے کہ یہ پاکستان نا کچھ امیر لوگوں نے اس ملک کو لوٹنے کے لیے بنایا تھا، اور ہم لوگ تو ویسے ہی اس میں رہ رہے ہیں. اس پہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے پچھلے ہفتے جی کہ پاکستان میں سارے پرویلیجز اشرافیہ کو جا رہے ہیں لیڈ کو، جی، اور نیچے ٹرانسفر ہو نہیں رہا. یہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا جی، آپ کے فادر نے 20 سال پہلے کہہ دیا. ہاں جی، اس وقت انہوں نے کہا. اور میں لاسٹ جو میں واقعہ جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا نا، تو پہلے بھی کسی نے بھی کہا کہ میں لیٹ میری ڈگری ہو گئی. ہاں مہدی بھائی نے کہا. تو میں اصل میں موسیقی کر رہا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا یونیورسٹی کے اندر کافی سارے، ہاں کیپٹن بھی تھا کرکٹ کا، مطلب میں چیزیں اس طرح کی کرتا تھا بہت ساری. تو وہ میں نے پیپرز دینے بند کر دیے ہوئے تھے. اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں جب میں انٹر ہوا تھا تو میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا. تو میرے والد صاحب نے، میں بیٹھا ان کے ساتھ دن آگے، تو مجھے کہتے ہیں یار دیکھو بات یہ ہے کہ جو آپ جو کر رہے ہو نا وہ آپ کرو. میں نے آپ کو نہیں بھی روکا، میں نے کسی بچے کو بھی نہیں روکا، تو آپ بے شک کرو. لیکن ایک بات جو ہے نا میرا خیال آپ کو ذرا سوچنی چاہیے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے ہیں یار آپ پروفیسروں کی اولاد ہو. اب ان کا سینس آف ہیومر بھی آپ کو پتہ ہے بہت ہائی. تو کہتے ہیں آپ پروفیسروں کی اولاد ہو. بھائی آپ کے دونوں چھوٹے ہیں، وہ ڈگری کر کے نکل گئے ہیں، آپ رہ گئے ہیں. تو یہ پیپرز اگر آپ دے دو تو شاید اچھا ہو جائے گا، کیونکہ غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پاس ہو جاؤ. پروفیسر کی عزت سادات نہ جائے. تو اس کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے اگلے 4 مہینے میں، آپ سے دیکھیں ان کا جملہ کتنا افیکٹو تھا، میں نے اگلے 4 مہینے میں میں نے سارے پیپرز دے کے ڈگری لے لی میکینیکل انجینئرنگ کی. کب پاس آؤٹ ہوئے تھے آپ؟ میری کلاس تو پاس آؤٹ ہو گئی تھی 92 میں، اور میں 95 میں ہوا. ان کے جملے نے اتنا تاثیر. جی جی ایگزیکٹلی. تو بس واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ والد صاحب گئے ہیں تو ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس جو بڑے زبردست. تو ایک ہی فخر ہے پاکستان میں آ کے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے پروفیسر توقیر شیخ. ہمیں تو یہ فخر ہے. باقی ڈگریاں اور عہدے تو آنے جانے ہوتے ہیں. یہ روایتیں، یہ ویلیو سسٹم، یہ وزاداری، یہ ایتھیکل پریکٹسز، مجھے فخر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے فادر سے ہم نے یہ بات سیکھی